بیوی نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم بادشاہ کے لیے دوسری کنیز منگا لو۔ اگر کسی نے اطلاع بھی کر دی تو کہہ دینا کہ یہ کنیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دلال کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم نے بادشاہ کے قابل کنیز نہیں دی، جلد سے جلد دوسری کنیز کا انتظام کرو۔ اس عرصے میں نور الدین بہت کم گھر آتا، باپ کے خوف سے ادھر ادھر چھپا پھرتا تھا۔ چند روز میں جب اس کا غضب ٹھنڈا ہوا تو وہ کنیز خاقان نے بیٹے ہی کو دے دی۔ نور الدین حسن افروز کے ساتھ عیش و آرام سے رہنے لگا۔ اتفاقاً خاقان بیمار ہوا اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ مراسم تعزیت سے فارغ ہو کر نور الدین بالکل آزاد ہو گیا۔ آوارگی مزاج میں پہلے ہی تھی، اب کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی تھی۔ ہر وقت مطلب پرست دوستوں کا مجمع رہتا، عیاشی و شراب نوشی ہر وقت کا شغل تھی۔ آخر سرمایہ ختم ہونے لگا۔ حسن افروز نے ہر چند سمجھایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب کھانے پینے میں مشکلات پیش آئیں تو حسن افروز نے کہا کہ مجھے فروخت کر دیجیے، کم از کم 5,000 اشرفیاں ضرور مل جائیں گی۔ گو میں آپ سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہوں گی، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد نور الدین نے دلال کو بلا کر کہا کہ میں اس کنیز کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، سوداگروں کو اطلاع کر دو۔ کئی گاہک آئے اور 4,000 تک قیمت پہنچ گئی کہ دفتن لینے والے ہٹ گئے۔ ایک دلال کو نور الدین نے بلایا کہ سوائے وزیر کے سب کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اس کو نہ خریدے، میں خود اسے خریدنا چاہتا ہوں، اب آپ مناسب سمجھیں تو 5,000 میں وہ خریدتا ہے۔ نور الدین نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو تو میں 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز سوی خود نور الدین کے یہاں آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے، لیکن چونکہ سوی سے سب نالاں تھے اس لیے کوئی درمیان میں نہ بولا۔ نور الدین نے خوب مار کر سوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نور الدین کی شکایت کی اور بہت کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دنوں بصرے میں نور الدین کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ زین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جو سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے ان میں منجر نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع کر دی کہ فوراً بصرے سے نکل جاؤ۔ بطور زاد راہ زر نقد بھی دیا اور راتوں رات حسن افروز کو لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز کے بعد بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ حال ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے۔ ہوا ٹھنڈی جو لگی تو وہیں دونوں ہم آغوش ہو کر سو رہے۔ جس باغ میں حسن افروز اور نور الدین سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون الرشید کی عیش گاہ تھا۔ اس وقت داروغہ باغ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور دیکھا دو اجنبی بڑی بے تکلفی سے سو رہے ہیں، داروغہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستگی سے ان دونوں کے منہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماہ خورشید تھے۔ داروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر 2 اشرفیاں نکالیں اور کھانے کے انتظام کے لیے عرض کیا۔ داروغہ نے سلام کے بعد بخوشی قبول کی اور ان کی رہائش کا انتظام شاہی بارادری میں کر کے خود داروغہ شیخ ابراہیم کھانے کے انتظام میں منسلک ہو گیا۔
نور الدین اور حسن افروز باغ کی سیر و تفریح کرتے رہے اور شام کو دونوں نے شاہی بارادری میں شب پاشی کی بہترین شمع روشن کی۔ ان کی روشنی میں شیخ ابراہیم، نور الدین اور حسن افروز نے کھانے کے بعد میوہ جات کھائے اور شراب کے دور جاری ہوئے۔ داروغہ نے جی بھر کے یکے بعد دیگرے چڑھانے شروع کر دیے اور مست و شار ہو گئے۔ حسن افروز نے اپنی آواز میں گانا شروع کر دیا اور وہ اس والہانہ انداز میں گائی کہ ان لوگوں کو وجد آ گیا۔ اس عیش و عشرت میں آدھی رات گزر گئی۔ اتفاق سے خلیفہ نے اپنے محل سے بارادری کی روشنی دیکھ لی اور وزیر کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے لا علمی ظاہر کی۔ بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر باغ میں آیا اور تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ حسن افروز ابھی تک گانے ہی میں محو تھی۔ خلیفہ کو اس کا گانا پسند آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے اس کا گانا پسند نہ آتا تو میں سب کو ضرور سزا دیتا۔ انہوں نے بلا اجازت کیسے قیام کیا؟ خلیفہ کا حسن افروز کا گانا سننا۔ اسی اثناء میں خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ میں اس کے پاس جا کر گانا سننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے خلیفہ کو منع کیا اور کہا کہ حضور، یہ لوگ آپ کے جانے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور محفل درہم برہم ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ لباس تبدیل کر لیا جائے۔ بادشاہ وہاں سے واپس محل کی جانب چلا۔ راستے میں ایک ماہی گیر ملا۔ بادشاہ نے اس سے لباس تبدیل کر لیا اور 2 مچھلیاں لے کر نور الدین کی محفل نشاط میں پہنچ گیا۔ نور الدین اور حسن افروز خوش ہوئے اور ماہی گیر کو مچھلیاں تیار کرنے کا فوراً حکم دیا۔ چنانچہ خلیفہ، ماہی گیر باہر آیا اور جعفر اور مسرور جو کہ اس کے ساتھ تھے، ان کی مدد سے اس نے مچھلیاں تیار کیں اور جا کر نور الدین اور حسن افروز کے سامنے پیش کیں۔ چونکہ مچھلیاں بہترین طریقے سے پکائی گئی تھیں، اس لیے نور الدین کو بہت پسند آئیں اور مزے لے کر کھائیں۔ نور الدین نے خوش ہو کر ماہی گیر کو کچھ اشرفیاں انعام میں دیں اور پھر گانا بجانا شروع ہو گیا۔ خلیفہ بہت لطف اندوز ہوا اور نور الدین نے وجد میں آ کر اپنی کنیز بھی ماہی گیر کو بخش دی۔ نور الدین کی اس حرکت پر حسن افروز کو بہت صدمہ ہوا۔ نور الدین اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حسن افروز نے اپنا گانا سنانے کی امید پر درخواست کی کہ شاید نور الدین اپنی اس بے وقوفی پر نادم ہو کر مجھے واپس لے لے۔ چنانچہ اس نے فراقیہ اشعار گائے، لیکن نور الدین ایسا نہیں تھا کہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ خلیفہ نے کئی بار نور الدین کو روتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کو باندی سے عشق ہے۔ خلیفہ نے باتوں میں نور الدین سے سارا واقعہ دریافت کر لیا۔ خلیفہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور کہنے لگا کہ شاہ بصرہ زین شاہ میرا دوست اور ہم جماعت ہے، میں جو کچھ بھی اسے کہوں گا فوراً مان لے گا۔ بہتر ہے اور کہیں جانے کے بجائے واپس بصرہ جاؤ، شاید زرین شاہ تمہارا قصور معاف کر کے تاج بھی تمہارے سپرد کر دے۔ نور الدین اول تو ہنسا، لیکن ماہی گیر کے مجبور کرنے پر شاہ بصرہ کے نام ایک خط لے کر تیار ہو گیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: شاہ زین بصرہ، یہ خط دیکھتے ہی بصرہ کا تاج و تخت نور الدین کے حوالے کر دیں اور نیچے اپنی مہر ثبت کر دی، اور نور الدین کو خط دے کر کہا کہ ابھی بصرہ روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین کے جانے کے بعد داروغہ ابراہیم کو ماہی گیر نے جواب دیا کہ اشرفیاں تو ساری تیری ہیں، لیکن کنیز میں حصہ نہ ہوگا، اور اس پر ایک دوسرے میں جھگڑا ہو گیا۔ ماہی گیر آنکھ بچا کر باہر آ گیا اور موجودہ لباس اتار کر اصلی لباس میں ماں وزیر کے داروغہ جی کے سامنے آیا۔ یہ موقع دیکھتے ہی داروغہ کا دم خشک ہو گیا اور خلیفہ کے پیروں میں گر پڑا۔
خلیفہ نے اس کا قصور معاف کیا۔ حسن افروز نور الدین کی وجہ سے بہت بے قرار تھی۔ اس پر خلیفہ نے اپنا بادشاہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ نور الدین کو میں نے بصرہ کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، جب تاج و تخت قبضے میں آ جائے گا تو تمہیں بھی اس کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ حسن افروز یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خلیفہ کے ہمراہ محل چلی گئی۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ایک دوست کی امانت ہے۔ ادھر نور الدین خلیفہ ہارون الرشید کا خط لے کر بصرہ پہنچا اور بادشاہ زین کی دربار میں پیش کر دیا۔ زین نے بڑی تعظیم و تکریم سے خط لیا اور سوی کو حکم دیا کہ پڑھو۔ سوی نے خط دیکھا تو جل گیا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کی حکومت نور الدین کو مل گئی تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری سے خلیفہ والا حصہ خط سے علیحدہ کر دیا اور باقی خط بادشاہ کو سنا کر عرض کیا کہ خط جعلی معلوم ہوتا ہے کیونکہ مہر ٹھیک نہیں۔ خلیفہ اگر ایسا حکم دیتے تو اپنا کوئی معتمد افسر ساتھ بھیجتے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی شکایت بھی خلیفہ سے نہیں ہوئی جو وہ ایسا حکم دیتے۔ یہ سب نور الدین کی شرارت ہے۔ آپ نے چونکہ اس کی گرفتاری کے حکم فرما دیے تھے، غالباً یہ اس طرح کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ زین شاہ سوی کی باتوں میں آ گیا اور نور الدین کو گرفتار کر کے قید خانے بھیج دیا۔ نور الدین بیچارہ قید ہو گیا، لیکن سوی کی کینہ پروری اب بھی چین نہ پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے، چنانچہ برابر شاہ سے شکایت کرتا رہا کہ اس کو قتل کرا دیجیے تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کر سکے۔ زین شاہ نے غصے میں آ کر نور الدین کے قتل کا حکم دے دیا۔ سوی کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی، چنانچہ اس نے اعلان کرا دیا کہ کل برسر عام نور الدین کو پھانسی دی جائے گی۔ دوسرے روز خلقت جمع ہو گئی۔ سوی نفس نفیس قتل کی نگرانی کرنے کے لیے موجود تھا۔ نور الدین تختہ دار پر لایا گیا۔ جلاد نے پوچھا کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ نور الدین نے پانی مانگا، پانی لا کر دیا۔ ابھی پانی پی ہی رہا تھا کہ ایک سوداگر آتا ہوا نظر آیا۔ مجمع کے قریب آیا تو دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نور الدین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ سوار مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور سوی سے مخاطب ہو کر بولا، خلیفہ ہارون کے وزیر آئے ہیں، بیرون شہر ان کا لشکر آ چکا ہے اور نور الدین کے متعلق کوئی حکم ہے، اس لیے پھانسی ملتوی کر دو اور میرے ساتھ اس کو زین شاہ کے دربار لے چلو۔ سوی کے لیے اب کوئی چارہ نہ رہا، دل ہی دل میں آنے والے سوار کو برا بھلا کہتا رہا کہ اگر تھوڑی دیر نہ آتا تو اچھا تھا، کہ اب نہ صرف نور الدین کو چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بصرے کا حاکم بھی مقرر ہو جائے گا، دیکھیے میرا کیا حشر ہو۔ اتنے میں وزیر کی سواری شہر میں آ گئی اور شاہی دربار کی طرف چلی۔ ادھر سوار نے نور الدین اور سوی کو ساتھ لیا اور دربار میں پہنچ گیا۔ جوں ہی زین شاہ نے امیر المومنین کے وزیر کو دیکھا، تخت سے اتر کر استقبال کیا اور بہت تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں نور الدین بھی وہاں ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے پہنچا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو تو خلیفہ نے فرمان دے کر بھیجا ہے اسے تخت حکومت دے دیا جائے اور یہ یہاں گرفتار ہے۔ پھر نور الدین کو آزاد کرایا اور اپنے پاس بٹھایا
اور کل واقعہ سنا تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں سبھی کو گرفتار کر لیا گیا اور زین شاہ کو خلیفہ کے حکم سے آگاہ کیا اور نور الدین کو تخت پر بٹھا کر خود ماسوی اور زین شاہ کے بغداد واپس آیا۔ وزیر نے آ کر نور الدین کو آزاد کرایا اور خلیفہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کر کے عرض کیا کہ اگر میں ایک ساتھ بھی دیر سے پہنچتا تو نور الدین قتل ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے زین شاہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں حکم عدولی کی؟ زین شاہ نے کل سچا واقعہ عرض کر دیا کہ میرے وزیر نے امیر المومنین کے حکم میں کوئی گڑبڑ کر دی اور مجھے بہکا دیا، ورنہ نور الدین کو بلا کر دریافت کر لیا جائے، بلکہ میں تو اسی وقت تعمیل حکم کو تیار تھا۔ خلیفہ نے سبھی کو تو اسی وقت قتل کرا دیا اور زین شاہ کو معاف کر دیا اور نور الدین کو خواہش پر دوبارہ حاکم بنا کر بصرہ بھیج دیا۔ نور الدین بغداد آ گیا۔ خلیفہ نے حسن افروز اسی کو بخش دی اور ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، نیز اجازت دے دی کہ دربار خلافت میں آتے رہا کرو۔ نور الدین حیران تھا کہ خلیفہ کا وزیر عین وقت پر پہنچا۔ اس نے حسن افروز سے بھی ذکر کیا۔ حسن افروز کہنے لگی کہ تمہارے بصرہ جانے کے بعد کئی روز تک اطلاع نہ ملی، میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی فراقیہ شعر گا رہی تھی کہ خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خادم نور الدین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت خلیفہ کو یاد آیا اور انہوں نے وزیر کو بھیجا۔ نور الدین نے بغداد میں ایک خوبصورت مکان لے لیا اور حسن افروز کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ نور صبح ظاہر ہو چکا تھا۔ شہریار بستر استراحت سے اٹھا اور حاجات ضروریہ میں مشغول ہو گیا اور شہرزاد کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا۔ آئندہ شب دینازاد نے پھر شہرزاد سے کہانی کی فرمائش کی تو شہرزاد نے دوسری کہانی شروع کی۔ ایران کا شہزادہ اور جواہر شہزادی۔ کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ 100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرا میں تھیں، لیکن اولاد کسی کی نہ تھی، لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہ دیکھی تھی۔ شاہ زمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر خرید لیا۔ چند روز کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس عرصے میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ شاہ زمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد پر جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے